السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ آج سوشل میڈیا ہو، ویب سائٹ ہو یا فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ، یہاں ایک نام لگاتار سننے کو مل رہا ہے، مرسی مشن۔ آخر یہ مرسی مشن ہے کیا؟ یہ کئی اداروں کا ایک گڑھ بنایا گیا ہے جس سے قوم عوام کی بلا لحاظ مذہب کے جس کا یہ مذہب ہو، فلاں مذہب ہو، ایسا نہیں ہے۔ مسافروں کی لگاتار خدمت کرتا یہ ادارہ۔ ان ادارے کے کارکنوں سے آج ہم بات کریں گے۔ یہ ادارے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ آخر چیز کیا ہے، اس کا صحیح تعارف ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ السلام علیکم مولانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیے، میں آل انڈیا ملی کونسل کا آل انڈیا آرگنائزر ہوں، اور مرسی مشن جس کا ابھی آپ ہلکا سا ایک چھوٹا سا مختصر تعارف کرا رہے تھے، ان کے ساتھ میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹکا کے ذمہ داران، آل انڈیا ملی کونسل بنگلور ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران شروع دن سے مرسی مشن کے ساتھ میں اعزازی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے دسیوں بیسیوں جو ہے اراکین خدمت گزاری میں شروع دن سے ماشاءاللہ لگے ہیں۔ آج بھی 5 ٹرینیں یہاں سے روانہ ہوئی ہیں، آخری ٹرین رات 11 بجے روانہ ہوگی۔ تو مستقلاً جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، مذہب کی تمیز کے بغیر بلا امتیاز مذہب جتنے بھی مسافرین یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اپنے وطن، تو ہر ایک کو بہت محبت سے اور پیار سے ان کی خدمت میں وہ کٹس دیے جا رہے ہیں کھانے کے۔ عورتوں کو الگ سے ان کے لحاظ سے، بچوں کو الگ سے ان کے لحاظ سے، اور مردوں کو، اور 10 تاریخ تک انشاءاللہ یہ خدمت گزاری ہماری وہ کنٹینیو رہے گی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرسی مشن جو بنگلور کے تقریباً 20 سے زیادہ خیراتی اداروں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرسی مشن کی ان خدمات کو قبول فرماوے۔ یہ خدمات تقریباً 2.5 مہینے سے جاری ہیں۔ یہ تو ٹرینوں کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تقریباً 131 ٹرینیں اب تک روانہ ہوئی ہیں، یا 136۔ اس سے پہلے جو 2 مہینے لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف تھی، کتنی پریشانی تھی اور کتنی دشواری تھی۔ تقریباً 22,000 کھانے کے پیکٹ روزانہ تقسیم ہوتے رہے، اور خود ان کی جگہ پر پہنچ کر ہمارے کارکن حضرات پہنچاتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، یہ اعزازی طور پر ہے، اس میں کوئی معاوضہ نہیں لیا جا رہا ہے خدمت گزاری کا۔ جو ناظرین ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اب تو خیر یہ ایک ایمرجنسی کے طور پر، وقتی طور پر، عارضی طور پر آل انڈیا ملی کونسل کے کارکن کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو ہے جب بھی ایسا کوئی موقع دستیاب ہوگا اور ایسا موقع ہمیں مہیا ہوگا، ہم کمر بستہ ہوں گے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے ہمارے لیے اخلاص کی دعا کریں، اور یہ ہے کہ ہم مستقل طور پر بلا امتیاز مذہب خدمت گزاری انجام دیتے رہیں۔ جب بھی موقع ملے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ مولانا ایک اور سوال بھی ہے، یہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے چلتے یہ جو انسٹال ہوا ہے مرسی مشن، کیا اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے چلتے مرسی مشن نے ایک تمام اداروں کو جوڑ کر کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے، کیا یہ صرف لاک ڈاؤن تک رہے گا یا اس کے آگے بھی یہ اداروں کا ایک جوڑ چلتا رہے گا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ فی الحال تو یہ لاک ڈاؤن تک کا ہے، لیکن آپ دعا فرمائیں کہ اس کے بعد میں جب حالات نارمل ہوں گے تو یہ سب حضرات جو ذمہ داران ہیں جو ہے وہ انشاءاللہ بیٹھیں گے اور مشورہ کریں گے کہ بھئی کنٹینیو کرنا ہے
اس کی خدمت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، صورتیں ہو سکتی ہیں غریب غربا، مساکین اور مستحقین کے لیے، تو انشاءاللہ ہم مشورے سے اس کو کنٹینیو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ فی الحال اس وقت لاک ڈاؤن تک تو یہ مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم ہے خدمت گزاری کے لیے، اور جو ہے تمام جو مسافرین ہیں ان کی اعانت کے لیے، تعاون کے لیے، امداد کے لیے. ناظرین، سب سے اہم بات میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں کوئی مقرر تو نہیں لیکن حدیث کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آتا ہے. میں مولانا سے اس کی سہمتی بھی چاہوں گا کہ اس میں میری رہبری فرمائیں. 3 لوگوں کی دعائیں جو ہیں بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہیں کہ اکثر ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. ایک تو مظلوم اور اولاد کے حق میں ماں باپ کی، دوسرا مسافر کی. اور اس وقت یہ طبقہ اکثر مسافروں کی مدد کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی دعاؤں کے قبول ہونے کا ان پر یہ ہے، اللہ کی ان پر کتنی مہربانیاں ہو سکتی ہے. مولانا، میں اس حدیث کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جو آپ نے جو حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہے، اور ایسے ہی مظلوم کی دعا بھی جو ہے وہ قبول ہے، اور مسافر کی دعا بھی قبول ہے. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں جو ہے ایک ازدحام ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک بڑا مجمع ہے جو پریشان حالی میں اپنے وطن کی طرف رواں دوا ہے. انشاءاللہ جو ہے اس موقع پر ان مسافرین کی جو دعائیں ہیں مرسی مشن کے لیے، اور یہ جو ہمارے دن رات محنت کر رہے ہیں کارکن، جس میں ہماری خواتین بھی موجود ہیں، تو ان کے حق میں جو وہ دعائیں دے رہے ہیں وہ دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہیں. تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ان دعاؤں کا بہترین نتیجہ ہم اور آپ، اللہ اگر ہمیں باحیات رکھے گا تو مرسی مشن کو ہم دیکھیں گے. ناظرین، اسی مرسی مشن کے کارکن میں سے ایک اور احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ اپنا تعارف کروا دیں. جی، میرا نام ایس افسر قادری ہے. بہت سالوں سے میں آل انڈیا ملک کونسل سے جڑا ہوا ہوں. نو ایز اے سیکریٹری آف آل انڈیا ملک کونسل فار پلاننگ، اور اس کے ساتھ میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ جو قادریہ گراؤنڈ ہے، تمام مساجد ہیں، اس کا سیکریٹری بھی ہوں. تو یہ مرسی مشن جو افتتاح ہوا، یہ اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. یہ کس کی ذہنیت سے پیداوار ہے؟ دیکھیے، ذہنیت کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو نام جو دیا گیا ہے مرسی مشن، یعنی کہ رحم دلی، ایک مشن جو ہے رحم دلی کے اوپر ہے، تو یہ رحم دلی اور جو ہے خدمت خلق جو ہے یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. خدمت خلق ایک حصہ ہے، تو اسی خدمت خلق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے تمام جو تقریباً 18 یا 20 جو آرگنائزیشنز جو ایک ساتھ جڑ کر آئے ہیں ساتھ میں کام کرنے کے لیے. ویسے یہ آرگنائزیشن انفرادی طور پر پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں، جیسے آل انڈیا ملی کونسل جو ہے تقریباً 27 ایئرس اولڈ آرگنائزیشن ہے تھرو آؤٹ انڈیا، اور باقی سب آرگنائزیشنز جو ہیں اب ہم لوگ انفرادی طور سے جو کام کر رہے تھے، ابھی سب لوگ جو جڑ گئے ہیں تو اس میں ایک طاقت بڑی بنی ہے. اگر آپ ورکنگ ٹوگیدر ڈیفینیٹلی کیوں ہیں، کیونکہ تمام والنٹیئر سب کی سوچ ایک ہے، سب کی سوچ یہی ہے کہ جو ہے ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں، ایک جو جس پر ظلم، جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ جو مظلوم ہے، یعنی مطلب ایک مظلوم کی دعا ظلم کے وقت جو ہے رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے. اب یہ لوگ جو ابھی بکھرے ہوئے ہیں، مطلب بے گھر ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جو یہاں کام پر آئے ہیں، یہ بالکل جو ہے اب کسی کے رحم و کرم پر پڑے ہیں. ان کا جو ہے دیکھ بھالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل مظلوم ہے، ان پر ظلم ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو ایسے موقع پر جو ہے ان کی طرف ہمدردی کرنا اور ان کی دیکھ بھالی کرنا، اور ان کے لیے جو ہے کھانے کا سامان مہیا کرنا، ان کے رہنے کے لیے جگہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک خدمت خلق میں آتی ہیں، اور اس کا جو ہے ہمارے دین سے بہت گہرا تعلق ہے خدمت خلق. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام آرگنائزیشنز ساتھ میں آئے ہیں اور ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر یہ رکے گا. میں مرسی مشن کے لیے جو ہے ایک لائن دینا چاہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی، مطلب اٹ ہیز ٹو کنٹینیو، اٹ ول کنٹینیو ایز سچ، بیکاز ایک جب اسٹرینتھ بنی ہے، جب آپ نے ریزلٹس دیکھے ہیں کہ بہت کچھ انجام جو
انفرادی طور پر نہیں کر سکتے وہ جڑ کر کرے ہیں، تو اس کو اور آگے لے کر جانا ہے، اور ہمارے لیے موقع بار بار آتے رہیں گے. ہمارے دیش میں جو ہے ایسے جو کٹھنائیاں جو ہے بار بار آتی رہتی ہیں، تو اگر آرگنائزیشن آرگنائز رہا اور اسٹرانگ رہا تو ایسے کئی موقعوں پر جو ہے آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے گا، اور بنا کسی کاسٹ کریڈ ریلیجین کو دیکھے بغیر جو آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت دور تک جا سکتے ہیں. سر ایک اور سوال بھی ہے، جہاں پر لوکل جہاں پر بھی کمیٹیاں ہوں ان میں آپسی نااتفاقیاں پائی جاتی ہیں، یہ فطرت انسانی ہے. ایک کمیٹی ہی آپس میں اتفاق رہنا جہاں مشکل ہو، یہاں اتنی کمیٹیوں نے ایک پلیٹ فارم اختیار کیا ہے، یہ کیا راز ہے ہمارے ویورز اگر جاننا چاہیں گے؟ یہ راز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اٹ از اے گڈ سائن یو کین سے. کیوں بولے تو دیکھیے نا اتفاقی کہاں نہیں ہوتی ہے، گھروں میں 5 بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی نا اتفاقی ہوتی ہے، یہ جیسے انسانی فطرت ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے نا اتفاقیوں کو درگزر کر کے جو ویژن ہے، اگر آپ کا ویژن سٹرانگ ہو، آپ کا مشن سٹرانگ ہو، آپ کی نظر اس ویژن پر ہو، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو نا اتفاقیاں آتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ رکاوٹیں نہیں بنے گی. نا اتفاقی آتی ہے، جیسے ہمارے مفتی صاحب اکثر بتاتے تھے کہ اختلاف صحیح ہے. اختلاف اگر آپ کو جو ہے کسی اور کے رائے مشورے سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اختلاف اپنی جگہ رکھیں، مخالفت نہ کریں، تو پھر مشن کو آگے بڑھانے میں جو ہے کوئی رکاوٹیں نہیں آئے گی. اور جتنے یہ جو تقریباً 20 آرگنائزیشنز مل کر جو کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ آگے چل کر جو ہے سبھی ایک پلیٹ فارم پر جڑ سکتے ہیں. اپنے مکتب فکر کو چھوڑ کر، اپنے واکس آف لائف کو چھوڑ کر جو ہے ایک جگہ سب جب جمع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ اسٹرینتھ، سب لوگ جڑ جائیں گے. جی میں ناظرین آپ کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. میں یہ مرسی مشن کو ڈیلیکیٹ کرنا چاہوں گا. اس کے جو کارکن ہیں، جو بڑے عہدیداران ہونے کے باوجود جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر میں ایک علامہ اقبال کا شعر عرض کرنا چاہوں گا. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. جہاں 7، 11، 15 کی کمیٹی ہوتی ہے، آپسی نا اتفاقی کی وجہ سے وہ کمیٹی ٹھیک نہیں رہ پاتی. یہاں انہوں نے آپسی نا اتفاقی کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر جو جمع ہوئے ہیں، یعنی اپنی ہستی کو مٹا دیا، اپنے یعنی انانیت کو جو مٹایا ہے. اسی لیے مرسی مشن آج تمام بنگلور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر مشہور ہے. تو آپ بھی اس طرح اگر اپنی ہستی کو مٹائیں گے، یعنی اپنی ہستی کو مٹانے سے مراد ہے آپ کی انانیت کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، تو ممکن ہے وہ دن دور نہیں آپ کی بھی مثال مرسی مشن جیسی دی جائے. السلام علیکم.